السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جان ادا کی اب تک 13 ایک ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میں حاضر ہوں قسط نمبر 14 کے ساتھ، سنیں اور سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلیں اب چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جان ادا، از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 14۔ العنکبوت اس پرشکوہ عمارت کے اوپر جلی حروفوں میں نام جگمگا رہا تھا۔ ان کی گاڑی اس کی پارکنگ میں رکی۔ گاڑی رکنے کے کچھ دیر بعد ہی سیاہ بایا میں ملبوس ایک لڑکی ویل چیئر لیے گاڑی کے قریب آئی تھی۔ جمال نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر چیئر میں بٹھایا۔ یہ بھی ان کا معمول تھا۔ وہ روزانہ اسے ڈراپ کرنے کے بعد یونیورسٹی جاتے تھے۔ نیا کیس ہے، تم نہیں آؤ گے؟ وہ آج اس کے اندر نہ آنے کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ جب بھی کوئی نیا کیس آتا تھا وہ اسے اسی طرح باہر ہی ڈراپ کر کے چلے جاتے تھے۔ تم جانتی ہو، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ لڑکی کو اسے اندر لے جانے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے گاڑی اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ لیلا نے دور جاتی گاڑی کو اس وقت تک دیکھا جس وقت تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ کتنے سال کی ہے؟ اس نے ساتھ چلتی لڑکی سے پوچھا۔ 6 سال کی ہے لیلا میم، بہت مشکل لگتا ہے کہ بچے ڈاکٹر کیس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے۔ اس کی ماں صرف مجرموں کا نام لے رہی ہے۔ مجرم کسی سیاسی پارٹی کے کارکن کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ۔ اس لڑکی کی آواز میں نمی گھلی۔ اس نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی تھی۔ آج بلانا تھا نا ان محترم کو، جو اس روز بڑے تپاک سے مجھے بتا رہے تھے کہ پنجاب نے سب سے پہلے لاء بنایا ہے۔ سیاست سے ہی تو تعلق تھا ان موصوف کبھی غالباً۔ وہ تنفر سے بولی۔ وہ لڑکی اب اسے اس کمرے میں لے آئی تھی۔ سادہ فرنیچر سے آراستہ وہ ایک آرام دہ کمرہ تھا۔ اس نے دیکھا صوفے پر 27-28 سال کے قریب ایک خوبصورت نقوش کی عورت سطح چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے لبوں کے کنارے نیل کا نشان تھا۔ مجھے لیلا جمال اکبر کہتے ہیں، وکیل تھی، اب اس شعبے سے منسلک نہیں ہوں۔ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، کیونکہ بعد میں باتیں میڈیا میں آتی ہیں تو آرگنائزیشن بدنام ہوتی ہے۔ جو ہے جیسا ہے سب بتا دو، لفظ بہ لفظ، بالکل سچ۔ انصاف کا وعدہ نہیں کرتی، لیکن ساتھ کا وعدہ ضرور کروں گی۔ ایک لمحے کو اسے اس عورت پر ترس آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مضبوط پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ آرزو نام ہے میرا شوہر ان کے گھر پر ڈرائیور تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں جس کے ٹرسٹی بھی وہی لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے بہت سے خواب تھے اپنی بیٹی زری کے لیے، جس کے لیے ہم دونوں ہی دن رات محنت کر رہے ہیں۔ صبح کام پہ جاتے وقت میرا شوہر ان کی گاڑی میں ہی کبھی کبھی میری بچی کو اور مجھے بھی اسکول ڈراپ کر دیتا تھا۔ وہ بڑے سیاسی جماعت کے کارکن ہیں لیلا جی۔ ایک روز میرا شوہر صبح ہمیں اسکول ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب ان کا بیٹا بھی اچانک آ گیا۔ اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اتر گئی، لیکن اس کی نظریں، وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگی۔ آنسو تواتر سے اس کا گال بھگو رہے تھے۔ لیلا نے گلاس کا پانی اس کی جانب بڑھایا۔ پانی پینے کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اس کی نظریں بہت بری تھیں، اندر تک اتر جانے والی۔ مجھے اس کی نظریں چادر کے پار میرے وجود تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ 20 سال کا لڑکا تھا لیلا، وہ 20 سالہ لڑکا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہی بہانے سے میرے گھر آنے لگا۔ میں نے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے اور زری کو ان کی گاڑی کے بجائے لوکل لے کر جانے لگا، مگر اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میری بچی کو اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے کال کی کہ اس جگہ زری بے ہوش پڑی ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں وہاں پہنچی تو قیامت میری منتظر تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میری بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے میری بچی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس نے میرے ساتھ، میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو بچا سکوں۔ وہ 20 سال کا لڑکا میرے چھوٹے بھائیوں کی عمر کا۔ دولت کی ریل پیل نے اس کے دماغ کے ساتھ کردار بھی خراب کر دیا ہے۔ پولیس FIR درج نہیں کر رہی، ڈاکٹر میری بچی کا علاج نہیں کر رہے لیلا۔ اس کی سسکیاں تھمنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ لیلا لب بھیجے ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ ابھی کس ڈاکٹر کے پاس زیر علاج ہے زری؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر دارم اصفہان گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیڈ ہیں۔ انہوں نے میری بچی کے علاج کی ذمہ داری لی ہے، لیکن مجھے اس کے لیے اپنے لیے بھی انصاف چاہیے لیلا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن میں پوری جان لگا دوں گی تمہیں انصاف دلوانے کے لیے۔ وہ نرمی سے بولی، مجھے ڈاکٹر دارم اصفہان کا نمبر دے دو۔
کچھ سوچتے ہوئے اس نے دارم کا نمبر مانگا۔ وہ پہلے بچی کی حالت دیکھ لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ نو اسے دارم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک بھرپور دن دارم کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کھانے کے بعد کمرے میں آئی۔ اب وہ تیزی سے اپنا سامان اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وارڈروب، مختلف ڈیوائڈرز، کپڑوں کے اندر، ڈراز کے اندر، کہیں نہیں تھا۔ اسے یاد تھا یہاں آنے سے پہلے اس نے کپڑوں کے اندر چھپا دیا تھا جو اب وہاں نہیں تھا۔ دار، اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا، کہیں دارم نے دیکھ تو نہیں لیا اس کے سامان میں وہ۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہو کیا عزو؟ دارم کب چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے دروازے پر کھڑا تھا۔ نہیں دار، وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دارم کو پتہ چلے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ آ جاؤ چائے پی لو۔ ایک کپ اس کے ہاتھ میں دیتے اس نے بھی اسے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی۔ وہ اب کافی بہتر تھا۔ وہ عزورہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اس سے چائے کا سپ لے رہا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ڈاکٹر دارم اصفہان اسپیکنگ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا، اس نے ایک نگاہ چائے پیتی عزو پر ڈالی۔ اسے اشارہ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر ہوں اس کا۔ اس بچی کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر آپ اس کے نام پر اپنا کاروبار چمکانا چاہتی ہیں تو معذرت، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا عورتوں کے حقوق کی یہ تنظیمیں دراصل اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ میں لیلا جمال ہوں، کوئی تھرڈ کلاس تنظیم کی نہیں، العنکبوت کی اونر ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے۔ میں بس بچی کی حالت کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ اگلی جانب سے بھی دو بدو کہا گیا تھا۔ دارم نے پیشانی مسلتے اس کی بات سنی۔ وہ جانتا تھا العنکبوت کی تنظیم کیسا کام کر رہی ہے۔ لیلا جمال اکبر، یہ نام پچھلے دنوں سارا میڈیا گلا پھاڑ کر لے رہا تھا۔ اس کی تنی رگیں ڈھیلی پڑیں۔ معذرت، مجھے لگا کہ ہمدردی کی آڑ میں پھر کوئی اس بچی کے زخموں کو ادھیڑنے کے لیے آ گیا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے نادم لہجے میں کہا تھا۔ اس بچی کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ مینٹلی کنڈیشن تو ایک طرف، فزیکلی بھی اسے بہت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں اس کے ساتھ، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ جی میں جانتی ہوں۔ اس بچی کی بیک بون اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ وہ شاید چل نہ سکے اب کبھی، دارم نے متاسف لہجے میں کہا تھا۔ دوسری جانب موجود لیلا پر یہ الفاظ پہاڑ کی مانند گرے۔ اس نے آنکھیں میچ کر کتنی ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آئی نیڈ ہر میڈیکل رپورٹ، اس کی روندھی آواز آئی تھی۔ اس کی آواز میں اس قدر کرب تھا کہ ایک پل کو وہ سن رہ گیا۔ آئی نیڈ ہر میڈیکل رپورٹ ایز ایویڈنس، اس کی آواز ایک بار پھر آئی۔ آئی ول گیو یو، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجرم کسی سیاسی پارٹی کے اہم کارکن کا اکلوتا بیٹا ہے۔ العنکبوت کی تنظیم اگر اس کے لیے سٹینڈ لے گی تو کچھ تو ضرور ہوگا۔ پہلی بار اسے کسی آرگنائزیشن کی سچائی پر یقین ہوا تھا۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا جب نو اپارٹمنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں کھانے پینے کی ڈھیر چیزیں لیے، گلاسز اتار کر اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کی جانب آیا۔ کیسے ہو صالح صاحب؟ اس کے سوال کرنے پر دارم کے لبوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی جسے وہ بہت صفائی سے چھپا گیا۔ فون جیب میں رکھتے اس نے اپنی جانب اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو کیسا ہوں۔ ہاں اب تو شکل نظر آ رہی ہے تمہاری، ورنہ تم تو ایسے دل پر بات لے کر بیٹھے تھے کہ مجھے لگا۔ ایک آنکھ دباتا وہ اس کا دل جلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں دارم کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے لے آیا۔ اس کے حوالے تمام بیگز کرتا وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ساتھ ہی پورے حق سے پوچھا گیا تھا۔ اندر اپنے کمرے میں ہے، دارم نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلاتا عزورہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی کپڑوں کے درمیان میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر گڑبڑا کر سامنے رکھے ہوئے پرس میں چھپا گئی۔ نو نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اسے دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ پہلی بات میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کریں گی۔ دوسری آفس کے کام سے گیا تھا، مریخ پر نہیں گیا تھا لیڈی۔ اور اتنی جلدی سے کیا مراد ہے؟ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ گھبراہٹ میں پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ انگلی کے پور سے اس کی پیشانی صاف کی۔ عزورہ نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، کانپتی آواز میں وہ سہمی ہوئی بولی تھی۔ وہ خاموشی سے 2 قدم دور ہٹا۔ عزورہ نے گہری سانس لی۔ کچھ چھپا رہی ہیں کیا آپ مجھ سے لیڈی؟ اس کے سوال کرنے پر عزورہ نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں چھپا رہی، وہ جلدی سے بولی، ساتھ ہی پرس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چلے پھر گھر،
پورا دن اپنے دار کے ساتھ گزار لیا آپ نے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پرس اٹھا کر تیار ہو گئی۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں، وہ وہیں کھڑا بولا تھا۔ عذورا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی ساری حساسیت اس وقت پرس میں موجود چیز پر تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت جلد پاس آؤٹ ہو جائے گی۔ عذورا آپ ٹھیک ہیں؟ نو نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھتے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا کر ٹھیک ہونے کی تصدیق کی تھی۔ چادر لینا بھول گئی تھیں آپ؟ نرمی سے اس کے وجود پر چادر پھیلاتا وہ اسے بغور دیکھتا ہوا بولا۔ عذورا نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اسے باہر آنے کا کہہ کر دارم کے پاس چلا گیا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، ویسے تو دادو تمہیں خود کال کریں گے، لیکن میں خود بھی تمہیں بتا دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری شادی کی خبر میڈیا دے، میں خود ریسیپشن دے دینا چاہتا ہوں۔ وہ باہر آئی تو وہ دارم سے بات کر رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کیا عزو کو بتایا تم نے؟ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میرے پاس چھوڑ جاؤ، کل سے یہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ دارم نے عذورا کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیوں سہمی سہمی لگ رہی تھی۔ عذورا میری بیوی ہیں اور ان کی تمام ضرورتیں اب میری ذمہ داری ہے۔ ویسے تو میں نے ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں، لیکن اگر پھر بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس نے عذورا کو گہری نظروں سے دیکھتے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے۔ مطلب صاف تھا، وہ عذورا کو رات کے لیے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دارم نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ عزو نے نرمی سے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالے جو وہ لاشعوری طور پر تھام گیا تھا۔ وہ بے چین سی دارم کے پاس گئی۔ نو نے لب بھینج کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ عزو بچے کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر دارم تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنا چہرہ چھپاتے ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ دارم نے الجھ کر نو کو دیکھا جو لب بھیجے اسے دارم سے لگے نیر بہاتے دیکھ رہا تھا۔ عزو میرا بیٹا، کیا کوئی پرابلم ہے؟ دار کو بتاؤ، اس طرح رو کر نہیں جاؤ۔ وہ یوں جاتے جاتے اس کے رونے پر کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ صبح سے جس طرح وہ نکھری سی اس سے بات کر رہی تھی وہ کافی مطمئن تھا، لیکن اب وہ اس طرح رو رہی تھی۔ دار تم بہت یاد آ رہے تھے مجھے۔ وہ سوں سوں کرتی دارم کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ دار کا پیارا بچہ، یاد آؤں تو ملنے آ جاؤ، اس طرح رونے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتی ہو نا تمہارے رونے سے دار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ سفید چادر میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نو ارسلان نے اس کی ذات میں پہلی ہی روز نمایاں تبدیلی لے آئی تھی۔ دارم کا دل اب اس کی جانب سے مطمئن ہونے لگا۔ اب چلیں اگر اسٹار پلس بند ہو گیا ہو تو۔ نو نے سنجیدگی سے روئی روئی سی عذورا کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر دارم کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا ضبط ختم ہو رہا تھا۔ جاؤ عزو۔ دارم نے نرمی سے چادر کے اوپر سے ہی اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ خاموشی سے نو کے پیچھے چل دی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے لفٹ کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ وہ قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ اب آ جائیں یا پھر سے دار یاد آ رہا ہے؟ وہ جل کر بولا تھا۔ میں لفٹ میں نہیں جا سکتی، مجھے سانس نہیں آتی ہے۔ وہ آنکھیں نیچے سسکی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں پائی کہ دار تو واقعی ہی یاد آ رہا تھا۔ دارم ہمیشہ اس کی وجہ سے ہر جگہ سیڑھیوں سے جایا کرتا تھا۔ نو نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور گہری سانس بھرتے اس کی جانب آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ لسن لیڈی، دارم سے آپ اٹیچ ہیں، میں جانتا ہوں، بہت قریب بھی ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے، اس کے تو میں عملی مظاہرے دیکھ چکا ہوں، بٹ کیپ ان مائنڈ کہ دارم آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ کزن ہے آپ کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے رشتہ نہ رکھیں یا اس سے دور ہو جائیں، پر ایک مخصوص فاصلہ تو قائم کر ہی سکتی ہیں آپ۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ الفاظ نرم تھے مگر انداز میں سنجیدگی واضح تھی۔ عذورا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اسے دار سے دور رہنے کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اس سے مخفی نہیں رہی تھی، جسے نظر انداز کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں دار سے دور نہیں ہو سکتی، میں اور کسی اور کے قریب نہیں جاتی، آپ کہیں گے تو کسی سے بات بھی نہیں کروں گی، لیکن دار سے دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بدگمان ہو گئی تھی۔ عذورا میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، آپ دارم سے ملیں، میں منع نہیں کر رہا، آپ جس طرح باتیں کرتی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا وہ سب قابل برداشت ہے، لیکن اپنی بیوی کو کسی اور سے لگ کر روتے ہوئے تو میں نہیں دیکھ سکتا، نہ میری اتنی برداشت ہے، اب وہ آپ کا دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی توجہ ڈرائیونگ پر مبذول تھی، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی سسکیوں کی آواز وہ بآسانی سن رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، وہ بس خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی کمرے میں گئی۔ نو دادو کے کمرے میں گیا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عذورا کہاں ہے؟ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً بولے، تھک گئی ہیں، نیند آ رہی ہے انہیں۔ اس نے بات گھمائی تھی۔ تم بھی
تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جاؤ کمرے میں جاؤ، میں بھی سو جاؤں گا کچھ دیر میں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے محبت سے کہا، اختر صاحب 9 بج رہے ہیں ابھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، وہ سمجھ رہا تھا وہ بس کسی بھی طرح اسے عذورا کے قریب رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جا رہا ہوں میں کمرے میں۔ ان کے ہاتھوں کو چوم کر وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر گئیں، جہاں وہ سر سے پیر تک کمفرٹر میں گھسی سو رہی تھی، یا شاید ایسا ظاہر کر رہی تھی۔ وہ خود بھی چینج کر کے دوسری جانب لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے پر بھی اس کے وجود میں ہلچل نہیں ہوئی تو اس نے پیچھے اس کی پشت دیکھی، نرمی سے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ اس کی بھاری سانسیں چہرے پر پڑی تھی۔ اتنی جلدی وہ اتنی بے خبر سو گئی تھی، نو کو حیرت ہوئی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، گلابی ہتھیلیاں خالی تھیں۔ نیند کی گولیوں کے بغیر بھی آپ خوب سوتی ہیں۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ خود کلامی کسی انداز میں بولا تھا۔ جی تو یہ تھی قسط نمبر 14۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناول اگر پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ناول لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔